فہیم خان صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب چائنا موزوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی فہیم خان صاحب، اس بارے میں مختلف قسم کے سوالات سے دارالافتاء کی ترتیبیں بھری ہوئی ہیں۔ جب سے چائنا موزہ معرض وجود میں آیا ہے تو سوالات کی ایک لائن لگ گئی ہے۔ اب سوالات کے جوابات میں ہم نے ایک بات کی احتیاط کو سامنے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس موزے کو ہمیں دکھایا جائے، کیونکہ اس میں کوالٹی اور کوانٹٹی وائز ڈفرینس موجود ہے، فرق موجود ہے۔ کمپنیوں نے ہائی لیول، لو لیول، پتہ نہیں درمیانہ، کوئی اوسط، کوئی ہائی، کوئی پتہ نہیں کیسے اس ترتیبیں بنا لی ہیں۔ تو میں آپ کو دو باتیں سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ موزہ جو چمڑے کا یعنی ریگزین وغیرہ کا مضبوط بنا ہوا ہے، لیکن اس میں 3 شرطیں ہیں، تو اس سے آپ موزے کو مسح کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ اتنا مضبوط ہو کہ اس کے اوپر پانی آئے تو پانی پاؤں تک چھن کے نہ پہنچے۔ نمبر 2، وہ اپنی موٹائی کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہو، قائم بالذات ہو، یہ نہیں ہو کہ ربڑ وغیرہ کی طرف ہے آپ اس کو باندھ لیں، یوں نہیں ہے، ربن نہیں۔ نمبر 3، اس کو 3 میل پیدل چلیں تو 3 میل پیدل چلنے میں وہ موزہ پھٹے نہیں۔ 3 میل موجودہ دور کی کیلکولیشن سے 12,000 قدم چلنے کو کہتے ہیں۔ یہ چمڑے کے موزے میں تو شرطیں پوری ہیں، لیکن اگر چائنا کے موزے میں شرطیں پوری ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط پوری نہیں ہے تو آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کم شرائط پر مشتمل موزہ موجود ہے تو جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہی نمازیں آپ دوبارہ وضو کر کے لوٹائیں گے۔ روشن دین صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جمعہ کی رات کو ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے مردوں کی روحیں ہمارے گھروں میں لوٹ آ جاتی ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ بھائی روشن دین صاحب، آپ وادی کشمیر جیسی حسین وادی سے یہاں ہم سے مخاطب ہیں۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو ختم فرمائے، رب کریم آپ کو حقیقی آزادی عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عوامی باتیں ہیں، ذالکم قولکم بافواہکم، عوامی باتیں ہیں، اس کا شریعت میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم نے پوری شریعت کو اس بارے میں دیکھ لیا ہے کہ کہیں جمعہ کی رات دعا کر اس کے مردے کی روح اس کے پاس آ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مردے کی روحیں علیین میں اگر نیک آدمی، برے سجین میں موجود ہیں، اس روح کا قبر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ نیک ہوتا ہے تو قبر جنت کی باغ، برا ہوتا ہے تو قبر جہنم کا گڑھا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما۔ یہ معاملہ تو ہے، اور اس کی روح وہاں سے نکل کے اس کے گھر والوں کے پاس آ جائے اور ممی ڈیڈی کو کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ اچھے ہیں، اسلام دعا، ایسی شریعت میں کہیں بھی کوئی بات ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی طرف سے باتیں ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے زہیر احمد صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب شادی ہو جانے کا وظیفہ تو بتا دیں۔ بھائی زہیر، شادی کرنے کے متعلق آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا۔ نکاح کو عام کرنا چاہیے تو نکاح کے بارے میں سب سے پہلے اپنے والدین سے بات کریں، والدین کو اس بارے میں اشارے سے، کنایے سے، طریقے سے بتائیں کہ مجھے شادی چاہیے، اور والدین کو بھی اس پہ برا نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ پیاس لگے گی تو پانی اس کا حل ہے، بھوک لگے گی تو کھانا اس کا حل ہے، سیکچول پاور کی ڈیزالونگ کی وش ہوگی تو شادی اس کا حل ہے۔ اس کے لیے وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی جلد از جلد انشاءاللہ تعالی شادی ہو جائے گی۔ ہم اس کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ پسند کی شادی بھی کرنی ہونا تو 2 نمبری طریقہ اختیار نہ کرو کہ آپ افیئر چلا لو۔ اللہ پاک کے سامنے بیٹھیں، مصلی پہ بیٹھیں اور مانگیں۔ میں آپ کے سامنے 3 چیزیں عرض کیے دیتا ہوں، آپ ان 3 چیزوں کی خوب پابندی کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کی شادی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے سورت نمبر 28 آیت نمبر 24 سورۃ القصص، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو اپنی شادی سے پہلے ایک کلام پڑھا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کو پڑھ لینے سے رب کریم آپ کے اوپر شادی کی راہیں کھول دیں گے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ کہتے ہیں 7 مرتبہ اس کو صبح اور شام کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ وہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے، اے اللہ مجھ محتاج، یعنی آپ اللہ کا محتاج، اے اللہ
میں نبی تیرا محتاج، تو میری طرف اپنا رزق نازل فرما۔ رزق میں اولاد بھی ہے، رزق میں بیوی بھی ہے، رزق میں مال بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، اللہ اکبر، با حیا بیوی ملی۔ اور حضرت یوحانس بنت حضرت شعیب علیہم السلام رب کریم نے ان کے عقد میں عطا فرمائی۔ تو ایک تو یہ پڑھیے آپ، اس کے ساتھ دوسری ترتیب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق، اذا وقعت الواقعہ مکمل صورت، اور والسماء والطارق مکمل صورت، مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے ایک ایک مرتبہ، اور عشاء کے بعد جس وقت آپ سونے لگیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ آیت آپ پڑھیں گے پوری عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ۔ ان وظائف کی آپ پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی ان قریب جتنی آپ کی تڑپ ہوگی اتنا جلدی انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کی شادی کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو آپ اس کو آج سے ہی شروع فرما لیں، یا بھائی زہیر کے پوچھو اس سوال کے مطابق جتنے دوست سن رہے ہیں اس وقت براہ راست مجھے، میں ان سب سے کہتا ہوں آپ یہ کرنا شروع کر دیں، رزق کی بھی اور اسی طرح شادی کی بھی اور حیادار بیوی کی بھی امید ہوگی۔ 2 نمبری طریقے اختیار نہ کریں، اچھا طریقہ اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ پر اپنے کرم اور فضل کے سمندر بہا دے گا۔ کظم شاہ صاحب ہنگو سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر روٹیاں پکاتے ہوئے روٹی کے اوپر قدرتی طور پر لفظ اللہ لکھا ہوا ظاہر ہو جائے تو ایسی روٹی کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں شاہ صاحب، ایسی روٹی کو کھایا جا سکتا ہے، کیوں نہیں کھایا جا سکتا؟ بعض اوقات علماء کرام آپ کو قرآن کریم پڑھ کے پھونک کے دیتے ہیں، آپ اس چیز کو کھا جاتے ہیں، اس پر کوئی لکھ کر دیتے ہیں بھی اس کو کھا لیں، آیت قرآنی، تو آپ اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو روٹی پر اگر لفظ اللہ آپ پکا رہے ہیں یا آپ کے گھر والے پکا رہے ہیں اور سامنے ظاہر ہو گیا ہے تو اس کو کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔